السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین اسلام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یوں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ ہم لوگ اس دنیا جو آئے ہیں وہ یوں ہی بے مقصد نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں غور کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی کام کرنے کے لیے سوچتا ہے تو اس سے پہلے اس کے مقاصد کو اپنے ذہن میں بیٹھاتا ہے۔ مثال لے لیجئے کہ اگر ایک سوئی بنانے والا، سوئی کا مالک جو ہے، فیکٹری کا جو مالک ہے، جب وہ بنانے کے لیے جا رہا ہوگا تو ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ اس سوئی کو لوگ خریدیں گے اور پھر اس سے سلائی وغیرہ کا کام لیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم سوئی کو لینا چھوڑ دیں اور اس سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر سوئی کا جو فیکٹری کا مالک ہے وہ سوئی کے فیکٹری کو بند کر دے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد جو تھا کہ لوگ اسے خریدیں گے تو اس سے میرا بھی فائدہ ہوگا اور لوگ اس سے کپڑا وغیرہ سلائی کریں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز جو دنیا میں ہے اس کو اللہ رب العزت، دنیا کے لوگ اگر بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو ذرا میری مائیں اور بہنیں سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو پیدا فرمایا، دو پاؤں دیے، دو ہاتھ دیے، اتنا بڑا جسم دیا، طاقت دیے اور بولنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح، سوچئے اور اپنے ذہن میں زور ڈالیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جسم دے کر کے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، کہ اس کا پیدا فرمانے کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ یقیناً میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بھی مقصد ہے ہم لوگوں کو پیدا فرمانے کا، اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم لوگوں کو یہ باتیں بتانے کے لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ہمارے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ساتھ میں اپنا کلام جو خود اللہ کے ذات سے نکلا ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے. اب وہ مقصد اگر ہم ڈھونڈنے کے لیے جائیں, اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے جائیں کہ بھائی سوئی بنانے والے کا کیا مقصد ہے, وہ سوئی بنانے والا جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. کوئی مشین بنانے والا وہ جانتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. جس لاؤڈ اسپیکر سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کا بنانے والے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بولیں گے کہیں پر بیٹھ کر کے اس کی آواز پھیلے گی, گونجے گی. تو ہم ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا فرما دیا یا اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کو پیدا کرنے میں کوئی مقصد ہے؟ تو یقیناً ہم قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن ناطق ہے, قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بولنے والی کتاب ہے. قرآن سے آپ پوچھتے چلے جائیے. ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے. اس لیے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کو سنتے نہیں ہیں, قرآن کے پڑھنے والوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, ان سے پوچھتے نہیں ہیں, جس کی بنا پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے. قرآن سے ہم آج ایک سوال کرتے ہیں, ایسے ہی قرآن سے آپ ہزاروں اور لاکھوں سوال کرتے جائیے, قرآن سامنے سے جواب دیتا جائے گا. لیکن آج ایک مختصر وقت میں قرآن سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن ہمیں بتا دو, ہم لوگ انسان ہیں, اللہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن سامنے سے جواب دیتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے لوگوں, اے میری پیاری مائیں اور بہنیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا سوچے تو صحیح, اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں. اب اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکات ادا نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ نہیں کریں گے, تو پھر اللہ رب العزت کا مقصد ہے عبادت, اور ہم اگر عبادتوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے, اور ہمارا بھی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں اگر ہم کھڑے نہیں اتریں گے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں بھی ہمارا کوئی ویلو اور ہمارا کوئی ویلیو نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں محبوب بنتے رہیں, دنیا میں سکون اور چین کی زندگی گزاریں, تو ضرور یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت ہے نماز, روزہ, زکات, حج. اگر ان کاموں کو اگر کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے, اور جب اللہ خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. لیکن اللہ ہماری ایک شکایت ہے, ہم لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا ہے نماز پڑھنا, سستی آتی ہے. آج کے ظہر کی نماز چلو ہم عصر میں پڑھ لیں گے, عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لیں گے. ہمارے دلوں میں یہ جو اللہ کی عبادت ہے اس میں سستی ہوتی رہتی ہے اور دل نہیں لگتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے, لیکن ہم اگر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو اس وجہ کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں دل نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں, زکات دینے میں, کسی کے ساتھ میٹھی بات کرنے سے,
किसी के साथ भलाई का मामला करने से, किसी के ऊपर सदकात और खैरात देने से हमारा दिल नहीं लगता है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह उलमा इकराम फरमाते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इसका तज़किरा फरमाया है, और कई जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि हमारा दिल इबादतों में क्यों नहीं लगता है, इसकी वजह क्या है। और उसकी वजह, अब हम उसकी वजह की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पेट में अगर रिज़्क़ हलाल अगर दाखिल हो जाए, अगर तय्यब और पाक माल अगर हम खाएंगे, पाकीज़ा रिज़्क़ अगर हम खाएंगे, तो इबादतों में हमारा दिल लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, और जब अल्लाह नाराज होते हैं तो मेरी माएं और बहनें, वो हमारे जेवरों को नहीं छीनते हैं, हमारे घर को नहीं छीनते हैं, हमारी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि जब अल्लाह अपने बंदों से नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, सजदे की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत छीन लेते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे पेट में हलाल रिज़्क़ नहीं जाता, हराम रिज़्क़ की वजह से, हराम रिज़्क़ के खाने की वजह से हमारा दिल नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले खिताब फरमाते हैं दुनिया के तमाम लोगों से, खुसूसन मुसलमानों से, जिन्नातों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी प्यारे माएं और बहनें, आपसे, मुझसे, दुनिया के तमाम बसने वाले इंसानों को आम तौर पर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ए लोगों, जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज है वो खाओ, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला हुआ दुश्मन है। कि हलाल रिज़्क़ अगर खाएंगे तो हमारे अंदर इबादतों का जज्बा और शौक पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आम इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ए लोगो। अब जरा दिल थाम करके बैठे, अपने कानों को मुतवज्जे कर लें, इसलिए कि मैं कुरान करीम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई बाहर और दूर का नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, और आप ही के गांव का एक रहने वाला लड़का हूं। मैं आपके सामने पैगाम देने के लिए आया हूं कि मेरी माएं और बहनें, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमारे पेट में अगर मुंह के जरिए से कोई अगर रिज़्क़ जाए, अगर पेट में हमारे मुंह के जरिए से कोई खाना और निवाला पहुंचे, तो पाक हो, तय्यब हो, हलाल हो, हराम रिज़्क़ हमारे पेट तक न पहुंचने पाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी माएं और बहनें आपके ऊपर भी आयद होती है कि आप इसका ख्याल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले फरमाया, या अय्युहन नास। अब दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। पहले लोग कह करके फरमाए हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम